اس نے اپنے انسٹرکٹر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سرور سے سرشار ہونے کا بتایا جو اس چھلانگ کے دوران اس پر طاری رہا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ وہ دور تھا جب روشن خیالی اور حدت پسندی کے الفاظ میڈیا کو استعمال کر کے عوام کے کانوں تک پہنچائے جاتے رہے تاکہ اس نئی اصطلاح کے اضافے سے پاکستانی خواتین کو آزادی کے نام پر بے حیائی و فحاشی کی طرف دھکیلا جا سکے۔ اسی ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے نیلوفر بختیار کاکی کو چنا گیا۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں مشرف دور میں اپنی بے حیائی والے نظریات اور کھلے ڈلے رویے کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ مسلم لیگ کاف کے وہ رہنما جو نیلوفر جیسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے اسے آگے بڑھنے کے مواقع دیے اور اسے سیاحت کی وفاقی وزیر بنا دیا۔ ناظرین، نیلوفر بختیار نے اس عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مراد حاصل کی اور اریانی و فحاشی کو عام کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نیلوفر بختیار نے اپنے بہت سارے عزیزوں کو سرکاری خزانے پر ملکی اور بین الاقوامی سیاحتی مقامات کی سیر کروائی اور لمبے قیام کے دوران انہیں بہت ہی اعلیٰ مراعات فراہم کی۔ ان تمام خرچوں کو ملکی خزانے سے ادا کیا جاتا۔ ناظرین، ملکی سطح پر اس کھلی ڈلی وزیر نے سیاحت کے نام پر ایسی محفلیں منعقد کروائیں کہ جس میں غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ بےہودگی اور فحاشی کے اڈوں والی سرگرمیاں انجام دی جاتی۔ ان محفلوں میں نہ صرف غیر ملکی افراد کے لیے شراب اور عورتیں مہیا کی جاتی بلکہ انہیں کھل کر اپنی مغربی تہذیب کے اظہار کا موقع دیا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ ان انگریز مہمانوں کی پیروی میں ان کے سامنے خود کو ترقی پسند اور روشن خیال ثابت کرنے کے لیے نیلوفر بختیار اور ان کے خاص مہمان، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہوتی، ان محفلوں میں بالکل اسی طرح گھل مل جاتے جیسے یہ انگریز مہمان اپنی محفلوں میں کرتے ہیں۔ بات یہیں تک رہتی تو شاید عام پاکستانی اپنی اس روشن خیال اور ترقی پسند وزیر کے کارناموں سے بے خبر ہی رہتے، مگر اس بے باک اور نڈر خاتون وزیر نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس سے اس کے سارے کرتوت پوری عوام کے سامنے کھل کر آ گئے۔ ناظرین، ہوا یوں کہ نیلوفر بختیار کو جب سے سیاحت کی وزارت ملی، وہ اسے اپنے تمام شوق پورے کرنے اور انگریزوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں لگی رہتی۔ چنانچہ اس کی ملاقات ایک ایسے غیر ملکی انسٹرکٹر سے ہوئی جو ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر زمین پر اترنے کا ماہر تھا۔ جلد ہی اس شخص کی نیلوفر بختیار سے دوستی ہوئی۔ اس نے نیلوفر بختیار کو پیراشوٹ جمپنگ کی خصوصی تربیت دینے کی حامی بھر لی۔ شوق کی ماری اس بے باک وزیر نے اپنے اس غیر ملکی انسٹرکٹر کی باہوں کے مزے لیتے ہوئے فضا سے پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر آنے کی تربیت لینی شروع کر دی۔ اس خاتون نے ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی تمام حدود کو بھلا کر اپنی اصل فطرت ظاہر کرتے ہوئے ایسی فضائی چھلانگیں لگائی جن کے دوران وہ پوری طرح اپنے اس انسٹرکٹر کے ساتھ چپکی رہتی۔ ناظرین، نیلوفر بختیار نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس شوق کا مظاہرہ عوام کے سامنے کرنے کی ٹھان لی۔ نیلوفر بختیار کے قریبی حلقوں نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی کہ عوام کے درمیان ایسا مظاہرہ کسی طور پر مناسب نہیں ہوگا اور یہ کھلم کھلا عوامی غضب کو دعوت دینے والی بات ہوگی، مگر لیڈر نیلوفر بختیار نے کسی کی نہیں سنی اور اپنے اس غیر ملکی دوست کے ساتھ پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے پر بضد رہی۔ بالآخر اس نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا گھناؤنا منصوبہ بنایا جو اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے انتہائی ناقابل قبول تھا۔ ناظرین، نیلوفر بختیار نے زلزلہ زدگان کے لیے چیریٹی فنڈ حاصل کرنے کے نام پر یہ چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر اخبارات اور ٹی وی چینلز کے نمائندوں کو ملی تو وہ کافی حیران ہوئے، تاہم اس حیرت انگیز واقعے کی کوریج کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے لوگ پہنچ گئے۔ ناظرین، نیلوفر بختیار نے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی، ایسی حالت میں کہ وہ خود پیراشوٹ جمپنگ کے لیے انتہائی چست ٹراؤزر اور جیکٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کے غیر ملکی انسٹرکٹر نے اس لباس میں نیلوفر بختیار کو پیچھے سے پوری قوت کے ساتھ اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ فضا سے زمین تک آنے تک کا سفر دونوں نے اس حالت میں ایک دوسرے کی باہوں میں کیا۔ نیلوفر بختیار اپنے اس دوست کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہتی رہی اور وہ اسے نعمت سمجھ کر اپنی گرفت مضبوط کرتا رہا۔ میڈیا کے نمائندوں نے اس چھلانگ کی بھرپور کوریج کی اور غیر ملکی ٹی وی کیمروں نے ایک ایک منظر کو فلم بند کیا۔ چھلانگ لگا کر زمین پر اترنے کے بعد بھی ہماری وفاقی وزیر کا دل نہیں بھرا تھا، بلکہ شاید وہ اس پر انتہائی رنجیدہ تھی کہ فضا سے زمین تک کا یہ قربتوں بھرا سفر ختم کیوں ہو گیا، کیونکہ ہماری اس انتہائی بے باک خاتون وزیر نے زمین پر اترتے ہی پیراشوٹ کی رسیوں سے خود کو آزاد کرتے ہی ساری دنیا کے کیمروں اور میڈیا کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر دوڑ کر اپنے انسٹرکٹر سے لپٹ گئی۔ ناظرین، اس منظر کو دیکھ کر وہاں
وہاں تمام پاکستانیوں کی نظریں جھک گئیں، مگر اس بے شرم وزیر کو قطعاً شرم نہ آئی۔ اس نے اپنے انسٹرکٹر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سرور سے سرشار ہونے کا بتایا جو اس چھلانگ کے دوران اس پر طاری رہا تھا۔ ناظرین، نیلوفر بختیار نے تو اپنی بےہودگی اور بے باکی کا شرمناک مظاہرہ کر دیا، مگر اس کے بعد پاکستانی اخبارات میں ہماری اس بولڈ وزیر کے کارناموں کی رنگین تصویریں شائع ہوئیں تو ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ملک بھر کی مذہبی تنظیموں نے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور نیلوفر بختیار کو وزارت سے ہٹانے کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی حلقوں نے بھی اپنی اس بے باک وزیر کی چھلانگ کو پسند نہیں کیا اور اسی لیے مذہبی حلقوں کی طرف سے اعتراضات کا جواب دینے یا وضاحت کرنے کی کسی حکومتی عہدیدار نے زحمت نہیں کی۔ عوامی سطح پر بھی اس کھلی ڈلی وزیر کے لیے غم و غصہ پایا گیا اور یہ وزیر جہاں جاتی اس سے اس غیر ملکی انسٹرکٹر دوست اور اس کے ساتھ چپک کر لگائی چھلانگ کے بارے میں پوچھا جاتا۔ نتیجتاً جب عوامی اور مذہبی حلقوں کا دباؤ حد سے بڑھ گیا اور نیلوفر بختیار کو مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملی تو اسے مجبوراً اسے استعفیٰ دے کر اپنی جان چھڑانا پڑی۔ ناظرین، اس عورت کو شرم پھر بھی نہیں آئی، بلکہ وہ یہی کہتی رہی کہ میری اپنی جماعت نے میرا ساتھ نہیں دیا، ورنہ ان مذہبی تنظیموں کو تو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو